ہم پسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے ان کو جو پیسے دیتے ہیں جو ابھی تک اسپینڈنگ اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا. ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں, اس کا کام یہ ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن سارا کوآرڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر. یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبائل فونز دیں گے. ان کی کیش ٹرانسفرز 5,000 سے 5,500 پہ ہم انکریز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 500 ڈیجیٹل ہبس بنا رہے ہیں. ایجوکیشنل گرانٹس دیں گے جو بچے پسماندہ علاقے یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے. ڈیلی ویجرز ورکرز آتے ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر نوکری نہ ملے برے حالات ہو تو وہ بیچارے ان کے لیے بھی یہ اسی تحفظ پروگرام سے انشاءاللہ مدد کریں گے NGOs کے ساتھ مل کر. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا جو نیا انیشیٹو ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کا اناؤنسمنٹ کیا. یہ ایک بہت ایمبیشس پلان انہوں نے جس کے اناؤنس کیا جو پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے تھا, یعنی کہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر کھینچنا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ اب وہ 80 ارب روپے مزید ان سارے پروگرامز کے لیے ان کی حکومت جو ہے وہ ایلوکیٹ کرے گی. اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے اقدامات اور بہت سے پروگرامز کی اناؤنسمنٹ کی, جیسے کہ 57 لاکھ جو سیونگ اکاؤنٹس کھولے جائیں گے خواتین کے لیے, ان کو سیل فونز دیے جائیں گے. اس کے علاوہ یتیم بچوں کے رہنے کا بندوبست, ان کے تعلیم کا بندوبست, غریب لوگوں کی صحت کے حوالے سے انہوں نے پروگرامز کی اناؤنس کیا, اور ساتھ میں بہت سے کیش ٹرانسفرز بھی جس کو ہم کہتے ہیں, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو اس کی ایک فارم ہے, مگر اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز وہ بھی انہوں نے اناؤنس کیے, اور بھی پروگرامز جو مائکرو فائنانس کے نیچے آتے ہیں. مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ جو پروگرامز ہیں اس طرح کے, وہ ایک ایسے وقت میں جب یہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے اکانومی کو سنبھالنے کی, اور ہر وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ سب کچھ کیسے ہو پائے گا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں شاندانہ گلزار خان صاحبہ جو پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے تجارت. ویلکم ٹو دا شو شاندانہ صاحبہ. شاندانہ صاحبہ, تو یہ جو کل وزیر اعظم صاحب نے پروگرام اناؤنس کیا ہے, یہ ایک تو بہت ایک امبیشس ہے آپ کا, جو انہوں نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ آپ لوگوں نے کیا تھا الیکشن کے بعد, اس کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. اس کے اندر کیش ٹرانسفرز بھی ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہیں, کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ مائکرو فائنانس, تو ایجنڈا کو بہت امبیشس نہیں ہے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں. شکریہ عارفہ. اس میں 3-4 سوال آپ نے پوچھے, میں ون بائی ون. دیکھیں, ایمبیشس ہم یوزولی اس انسان کو کہتے ہیں جو بہت بڑا بزنس لگا رہا ہو, مالدار ہوں, کامیاب ہو, پالیٹکس میں ہو, دنیا میں کوئی جانتا ہو, اسپورٹس مین ہوں. ہم کبھی بھی غربت کے معاملے میں ایمبیشن کی بات نہیں کرتے ہیں. سو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کہی, اور یہ ایمبیشن جو ہے نا ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے. ایمبیشن کا جو عکس آپ نے اگین بہت اچھے لفظ کا استعمال کیا, غربت. آپ نے دیکھا ہوگا, اور کیونکہ میں آج کل مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں پہلے پبلک ریپرزینٹیو تو تھی نہیں, میں رسپانسبل نہیں تھی, حالانکہ میں ابھی بھی فائنانس منسٹر تو نہیں ہوں. پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا, 24 گھنٹے غصہ آ رہا ہوتا ہے, یہ دیکھو ملک کی حالت دیکھو. بیکاز فائنانس منسٹر کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, وزیر اعظم کو یا سارے پاکستان کو یہ تھنک آ رہا ہوگا. بٹ وہ جو پریشر ایک آ گیا ہم پہ کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ملک کے باشندے غریب کہلائیں. میں خود جب باہر ملک میں نوکری کرتی تھی اور کبھی پاکستان کی بات آتی تھی اور کہتے تھے کہ ہاں غریب ممالک میں ہیں, ایک شرم سے آتی تھی کہ ریئلی ہم غریب ہیں. ملیشیا ہمارے بعد آیا, کوریا ہمارے بعد آیا, وہ تو غریب نہیں رہے. سو کیونکہ غریب کے ساتھ ایک اور چیز منسلک ہوتی ہے, ناٹ بینگ غریب کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے کسی سے مانگنے کے لیے, اور وہ ہر غیرت مند انسان کے لیے بہت مشکل کا باعث ہوتا ہے. تو اگر ایمبیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ پرائم منسٹر انڈرسٹینڈس کہ وہ لوگ کہہ نہیں رہے, لوگ صبر کر رہے ہیں پچھلے 40 سال کے, وہ پس گئے ہیں. صحیح, اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوا. دیکھیے
کل پرائم منسٹر نے ایک بہت اچھی بات اناؤنس کی اور یہ چیز کوئی نوٹس نہیں کرتا اور اپوزیشن والے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے. میں خود کہہ دیتی ہوں ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں, ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. بسپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے, پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے, آپ کا بیت المال ہے. مصیبت یہ ہے کہ جب اپنے پیسوں کی بات کریں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اب میں بتاتی ہوں اس کا جواب. بہت سارے ادارے بزی ہیں یہی کام کرنے میں, بٹ بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ کیا کر رہے ہیں. صحیح. پرائم منسٹر نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ یا ایک منسٹری پرانی کو کنورٹ کر دیا جائے گا یا نئی بنائی جائے گی جس میں سارے پروگرام اس کے نیچے ہوں, تاکہ دیکھا جائے کہ ریپیٹیشن یا ڈبلنگ تو نہیں ہے. میں اپنے آپ کی اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں. بہت ایسی خواتین ہیں جو حقدار ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا, اور الیکشن کیمپین میں میں نے جا کے گھروں میں دیکھا کہ جہاں بسپ کا مل رہا تھا ڈسبرسمنٹ, وہ ایسی خواتین تھیں ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی کہ اس لیولز پہ بھی کرپشن ہے. تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پروگرامز کو اکٹھے کر کے دیکھ لیں کہ جو پیسے ہیں ان پروگراموں پہلے سے وہ حقدار کو پہنچ رہے کہ نہیں. سو سوری اف آئی کین انٹرپٹ یو, تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 80 ارب کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے, دیٹ از ان ایڈیشن, یا وہ یہی آپ کی بات ہے کہ یہ ساروں کی جب ہم آپ ایکسپینسز اکٹھے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارا تو وہ آپ کو فنڈز وہی اکٹھے ہو جائیں. اب کوسچن یہ ہے نا کہ یہ 80 ارب ابھی اناؤنس کی 80 ارب, اس کے بعد 120 ارب تک لے کے جانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں 500 ارب آ جائے کہ ہم اس پہ ڈال دیں. پیسوں کا وہ نہیں ہے, یہ بھی کم ہے. صحیح. وہ تو اگر آپ ملک میں غربت دیکھیں, اور دیکھیں غربت جو ہے پاکٹس میں ہے. ہم نے اس دن ایک رپورٹ دیکھی بڑی زبردست, ڈاکٹر حفیظ پاشا اس پہ کام کر رہے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے. اس میں جب انہوں نے دکھایا کہ صرف غربت کا نہیں ہے, انیکوالٹی کا ہے. ایک ہی شہر میں ایک بندہ رہ رہا ہے اور وہ میسراٹی چلاتا ہے, وہ لیمبرگینی چلاتا ہے. اس کی رسپانسبلٹی نہیں کہ سارے پاکستان کو کھانا چلائے, بٹ اسی کے گھر میں ایک بندہ کام کر رہا ہو اور آپ کی بیسک ویج اس وقت پاکستان میں 15,000 روپے ہے, لیکن اس کو 15 نہیں دے رہا, کٹوتی کر کے اس کو 8,000 دے رہا ہے کہ جی دیکھو تم تو کھانا بھی میرے گھر میں کھا رہے ہو, رہ بھی دے رہے ہو, رینٹ بھی فری ہے. It doesn't work like that. But شاندانا, یہ جو انیکوالٹی ہے یہی میں بتا رہی ہوں, تو کیش ٹرانسفر سے تو آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہاں تو آپ کی ٹیکسیشن رجیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی, جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ ٹرکل ڈاؤن کی بات کہہ رہے ہیں نا, آپ کتنا ٹیکس کریں گے؟ ایک آدمی جس نے بزنس کھڑا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, حق حلال اپنے ٹیکسز دے رہا ہے, اس سے کتنا, یا تو اس سے ہم 70% ٹیکس لیں کہ چلو وہ یہ پیسے دو تاکہ ملک ٹھیک کریں. آپ کی حکومت خود ہی بات کرتی ہے نا کہ ریونیو بڑھانا ہے, اور ریونیو بڑھانے کے لیے تو آپ کو ٹیکس رجیم کو ہی بہتر کرنا پڑے گا. وہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں جو میں بات کر رہی تھی وہ ایک, ہم نے مالدار آدمی کو بھی ملک سے بھگانا نہیں ہے, جو بزنس کر رہا ہے اس ملک میں, جو کاروبار کر رہا ہے. ہماری ہم نے 2-4-5, اس لیے یہ جو پروگرام ہے نا بہت ایمبیشس, اس لیے کہ اس میں 4-5 چیزیں کرنی ہیں. اب آپ نے بھی اس کو ایمبیشس کہا ہے. ہاں تو آپ کو کاپی کر رہی ہوں نا. اچھا, ایک تو 4-5 جو پہلے سے پروگرامز ہیں ان کو پہلے کولیٹ کرنا ہے, ضرورت پڑی تو ریسٹرکچر کریں. صحیح, رائٹ. دوسری پروگرام یہ صوبوں میں بھی جائے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ سندھ میں نہیں ہے, یہ سندھ میں بھی جائے گا, یہ سارے پاکستان میں جائے گا. بیکاز آئی ایم گلیڈ یو سیڈ اٹ, کیونکہ یہ بھی ایک بات بہت آ رہی ہے, کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہی ایکسپینڈ کر کے بہت سارے یہ انیشیٹیوز لیے گئے تھے, جیسے ہیلتھ کا ہے یا وسیلہ حق کا. جی, بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی اس طرح اس کو ایکسپینڈ کرنے کی. اب آپ انہی پروگرامز کو تھوڑا سا ٹویک کر کے ری انٹروڈیوس کر رہے ہیں, یا وہ ختم کر کے بالکل ان کو آپ نئے طریقے سے ڈیزائن کریں گے؟ کیونکہ ان پروگرامز پہ کچھ تنقید ہوتی تھی کہ شاید ان کی ڈیزائن ان کو اتنی اچھی طرح نہیں کیا گیا جتنے وہ ہو سکتے تھے. دیکھیں 2-3 باتیں آپ کو یاد ہوگا, 90s میں 5 سالہ منصوبہ آتا تھا, 2 سال میں اس کو اسکریپ کر دیتے تھے, پھر 5 سالہ منصوبہ آتا تھا, سال میں اسکریپ کر دیتے تھے. میں یہی بات شروع میں نے پوائنٹ آؤٹ کی. خان صاحب has made it very clear, لوگ جو بھی پروپیگنڈا کرتے رہیں, جو پچھلے حکومتوں نے اگر اچھے کام کیے ہیں لیکن ان کو ٹویک کرنے کی ضرورت ہے, ان کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ رزلٹ نہیں آیا. اگر نیت پہ شک نہ بھی کیا جائے پچھلے حکومتوں کا, لیکن پلان ٹھیک نہیں تھا, ڈیزائن ٹھیک نہیں تھی, ڈسبرسمنٹ ٹھیک نہیں تھا, ایکسیکیوشن ٹھیک نہیں تھا, یہ ساری اب ہماری رسپانسبلٹی, ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. بے شک ہم نے بہت مشکل حالات انہیرٹ کیے ہیں فائنینشلی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آسٹرچ کر جائیں, سر زمین میں ڈال دیں کہ جی ہم تو نہیں حل کر سکتے, حل کرنا ہوگا. خان صاحب نے کل ایگزامپل بھی دیا کہ جب شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل, اگر میں ریالٹی چیک کرتا کہ نہ تو میرے پاس 70 کروڑ روپے تھے, نہ میں اتنا بڑا لاہور میں ہسپتال لگا سکتا ہوں, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ مت کریں, ہو ہی نہیں سکتا, ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ جسٹ ہوپ ہے کہ یہ ہو جائے گا. میں پچھلی گورنمنٹس کا کمپیریزن بتا رہی تھی کہ دیکھیں آپ ہمیشہ ایک چھوٹے سٹیپ سے سٹارٹ کرتے ہو, اگر نیت صحیح ہو تو آپ اپنی غلطیاں ٹھیک بھی کر لیتے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی انا کا مسئلہ لگتا ہے, یہ کہنا کہ
میں نے غلط کام کیا, میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ یو ٹرن کی پارٹی, میں تو خوش ہوں کہ ہم یو ٹرن کی پارٹی ہیں. ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دیکھ کے کہیں کہ جی نیت میں کھوٹ نہیں تھی, پلاننگ میں کھوٹ تھی, اس کو ٹھیک کر دو. وچ از وائی یہ سب کو ایک کیا کہتے ہیں امبریلا کے نیچے, اور اس میں جو نئی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں وہ بہت مزے کی ہیں. جو آپ نے شروع میں بتایا ایمبیشن کا ورڈ دوبارہ میں استعمال کروں گی, کیونکہ ایمبیشن از دا نیم آف دا گیم. ابھی ایک ٹی وی شو میں تھی تو ایک بہت میری اچھی دوست بھی ہیں, کالیگ بھی ہیں, مجھ سے بڑی ہیں, پی ایم ایل این کی, میں ان کی عزت کرتی ہوں. شی از اے گڈ لیڈی. بٹ ان کا دیکھیں غریب کیا چاہتا ہے, 2 وقت کی روٹی, سر پہ چھت. اور میں نے کہا جی بالکل بھی غریب یہ نہیں چاہتا. آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ غریب وہی روٹی چاہتا ہے جو آپ کے بچے کھاتے ہیں, وہی اسکول چاہتا ہے جو آپ کے اسکول میں جا رہے ہیں, وہی گاڑیاں جو آپ چلا رہی ہیں, وہ رکشوں میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ مت کہ غریب انسان نہیں ہے. ہم نے اس قوم کو 40 سال سے پیٹ پیٹ کے غلامانہ دماغ دے دیا ہے. ہم وہ خان صاحب نے کہا تھا نا براؤن صاحب, ہم وہی براؤن صاحب ہیں. ہمیں ایک ہم رولنگ کلاس, ایلیٹ کلاس اور ایک نچلا طبقہ ہمیشہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو بٹ اسی کے اندر پھر سوال اٹھتے ہیں نا کہ جو پاورٹی ایلیویشن پروگرامز ہیں, اور چاہے کیش ٹرانسفرز ہوں, جس طرح کی بھی ہوں, یہ صرف ایک حد تک کام کر سکتے ہیں. ایونچولی جو جس کو آپ نے بھی خود کہا ٹرکل ڈاؤن کی بات کی, یا ٹرکل ڈاؤن کبھی نہیں چلا دنیا میں, نہیں چلا. پاورٹی ایلیویشن جو ایونچولی ہوگی وہ تو اکانومی کی گروتھ سے ہی ہوگی نا. چین کی بہت بات کرتے ہیں, خان صاحب بھی کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. آپ کا بھی ویسا ایجنڈا ہے, مگر ہیومن ڈیولپمنٹ چین نے کوئی آئسولیشن میں تو نہیں کی, ساتھ ساتھ ان کی ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بھی تھی جس سے بہت فرق پڑا. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ چلنا پڑے گا. اگریڈ, بالکل. لیکن دیکھیں جب آپ کی اکانومی گیئرڈ ہی نہ ہو ٹورڈز لائیولیہڈ اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں جاب لیس گروتھ. یہ دنیا نے دیکھی ہے. آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا اس کی اکانومی اسٹوپڈ. کیوں کہا تھا؟ اب آج کل پی ایم ایل این والے یہ بات آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ذرا پوچھ لیں کہ آپ نے جو ملیں لگائی ہیں جس میں 3 بندہ کام کرتا ہے, کس نے لگائی ہیں وہ؟ آٹومیشن کا زمانہ آ گیا ہے, 4th انڈسٹریل ریولوشن آ رہا ہے, پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ ملک میں جس میں لوگ ہی لوگ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں, 2.75 کا گروتھ ریٹ ہے. کین یو افورڈ ٹو ہیو این اکانومی؟ اور یہ ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, ایسی ایسی فیکٹریاں اسٹیٹ آف دا آرٹ لگی ہوئی ہیں کہ 3 بندہ وہاں امپلائی نہیں ہوتا. گروتھ تو ہو رہی ہے, لوگ تو مالدار ہو رہے ہیں, کسی کو جاب مل رہی ہے. جاب مل رہی ہے 15,000 کی منیمم ویج ہے. 15,000 میں اس کا کھانا بھی کھائے, ناشتہ بھی کرے, اسپتال بھی جائے, شادی بھی کرے, سیونگ بھی کرے اس میں, اور پھر انویسٹمنٹ بھی کرے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ ایمبیشن کل ہونی چاہیے تھی, پرسوں ہونی چاہیے تھی, آج ہو رہی ہے. یور کنٹری از, یا آپ کی ملک جو ہے نا یہ ڈوب جائے گا, یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے ناظرین, وی ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاندانہ صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں شاندانہ گلزار خان صاحبہ سے. جی شاندانہ صاحبہ, وزیر اعظم صاحب نے تو کل یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کریں گے تاکہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرے. مگر اپوزیشن سے تو اس وقت آپ لوگوں کی بات چیت بند ہے. وہ نیشنل ایکشن پلان پہ تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کیا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار آپ کر پائیں گے انہیں؟ دیکھیں جی, اگر اپوزیشن پاکستان کا بھلا نہیں چاہتی تو ان کو ان رائٹنگ دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں, بس سمجھ آ جاتے نیت سے. میں نے دیکھا ہے کتنی دفعہ, میں شروع میں بہت آپٹیمسٹک اور ہوپ فل آئی تھی جب میں چلو ناراض ہے, یہ ہے وہ ہے, پر میں نے دیکھا چھوٹی سی چھوٹی جو ہم پازیٹیو چیز جس دن کرنے چاہتے ہیں اس دن ان کے پارے خراب ہو جاتے. اٹس آلموسٹ لائک دے وانٹ اس ٹو فیل. فیئر انف, ہم ان کے اپوزیشن میں ہم جیتے ہیں, ان سے نہیں واٹ ایور یہ ایکسیپٹ ہو رہا, لیکن آپ پاکستانیوں کا نقصان کرتے ہیں. 6 مہینے لوگوں نے کمیٹیز نہیں بننے دی, کمیٹیز نہیں بنی نیشنل اسمبلی میں, اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوا, کوئی قانون نہیں بنا. وہ تو پی ایس سی کے اوپر تو پی ایس سی ذرا سندھ کا دیکھ لینا کہ ماشاءاللہ کس کو دیا انہوں نے. وہ تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ ہمیشہ اسپیکر کو دیتے ہیں. ہمیشہ ایک ٹریڈیشن تھا. نہیں تو وہ سندھ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ سندھ کا بھی ٹریڈیشن ہے, ہم ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے پشتو میں کہتے ہیں گپ شپ, وہ گپ شپ میں ہی آپ اس کو لے لیں. پوائنٹ اس کے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بہت اچھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کالیگز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اے پرنسپل آف پالیسی ان کا یہ ہو گیا کہ جی کام اچھا نہیں ہونے دینا, نہیں کرنے دیں گے, ٹھیک ہے, نہ کرنے دیں. اگر آپ نے ہتھیار ڈال ہی دیے کہ عوام کو نقصان کرنا ہے, اللہ کرے عوام دیکھے, پہلی بات. صحیح. دوسری بات, ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم 5 سال بعد فیل ہوں, آئی ہیو نو ایلوژنس, اگر ہم نہیں کر پائے یہ ساری چیزیں, ہمیں بھی نہیں عوام نکالے گی, یہ کسی کوئی بھی خوش فہمی نہ رہے, انکلوڈنگ مائی سیلف.
बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की आईनी तरमीम की। देखें अब वो NAP पे नहीं काम करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज नेशनल एक्शन प्लान का पता चलेगा कि पिछले 5 साल उसमें क्या हुआ। हर बंदा इससे डरता है कि जी मेरा कच्चा चिट्ठा ना खुल जाए। वो आर नॉट इंटरेस्टेड, खुदा का वास्ता है आगे बढ़ें। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों प्राइम मिनिस्टर चेंज करना चाह रहे हैं, 38D में सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं, वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। यानी कि आप जब पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी बनाएं तो इन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में क्या फ़र्क है? दोनों आइन का हिस्सा है, दोनों कानून है, राइट? पाकिस्तान का सुप्रीम कानून है आफ्टर द कुरान पाक। इशू ये है कि फंडामेंटल राइट्स की जब वायलेशन होती है, आप आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। सही। अगर कोई कानून ऐसा बने जो फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ हो, दूसरी बात, उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद से एक पावर छीना है और कोर्ट को दे दिया है कि you hold me accountable. So it basically gives the people a right also to take the government to task. अब लोग दूसरा ये है कि फिर accountability कोर्ट भी कर सकता करेगी। अच्छा, अब मज़े की बात, इसमें किसी ने बोला कि हाँ तो ये क्या बात हुई, फंडामेंटल राइट्स में तो एजुकेशन भी है और कुछ भी है। तो मैंने कहा जी आपके लोग अदालत जा सकते हैं इस मुल्क में, थाने में जाओ तो रुसवाई, अदालत में जाओ तो जिल्लत। कोई पागल है कि कोई कहते बस छोड़ दो ये तो फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज से तो सारा मुल्क चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में, हम लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी इस पे बात करेंगे। बाकी ममालिक में ये हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों में आपके केस महीनों सालों साल बिजनेसेस के रुके रहते हैं, वो बिजनेस छोड़ के मायूस होकर बाहर चले जाते हैं। हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं करना, हमने कोर्ट्स में भी करना है कि आप ये याद रखें कि जो बंदा मईशत में इन्वॉल्व है, सिर्फ क्रिमिनल या सिविल केसेस ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है। मत लोगों का पैसा रोकें, मत लोगों के काम रोकें, ओवरहॉल करना है हमने हर तय पर। आपने शुरू में बताया कि इस वक्त जो माशी हालात हैं, तो उन हालात में आप ये सोच सकते हैं ये प्रोग्राम एम्बिशन इतना, देखें जो मुल्क के हालात हैं, हम तो चाहिए कि बस रो के लेट जाएँ घर में, ऑनेस्टली इतने। लेकिन अल्लाह हिम्मत देगा, मेहनत करेंगे और हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उठेगी। मैं ये आपको हरगिज़ नहीं कह रही हूँ, बाकी ममालिक को देखिए, वियतनाम को, टर्की को, चिले को, जिस मुल्क ने एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडा उठाया, चाहे वो हुकूमत आई या नहीं आई, उसका काम चलता रहा। 5 से 7 साल में आप चेंज देखेंगे। अब जब वापस जाना कहते हैं जी 8 महीने हो गए कुछ नहीं करके दिखाया, मुझे इतनी हंसी आती है कि जी 40 साल में आपने कुछ नहीं किया और हमें 8 महीने में कह रहे हैं। बट फेयर इनफ, वी पुट द स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्व्स। 100 डे का एजेंडा हमने बनाया, खुद को आंसरेबल बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे, आईनी तरामीम इतने किए हैं कि अब आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं, हम उनको हक देने के पूछो हमसे, हम एडवर्टाइज कर करके बता रहे हैं। आपने कल देखा होगा अखबार में एक छोटी सी सुर्खी थी, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 60 से ज़्यादा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिसका प्योर अथॉरिटी होती थी वज़ीर आज़म के पास, कि उनके हेड्स को अपॉइंट करें। उन्होंने अब वो बोर्ड्स को शिफ्ट कर दिया, अपने से वो पावर क्यों हटाया? वज़ीर आज़म तो खुश हो कि जी मैं अपने 60 दोस्त 60 रिश्तेदार, 60 लॉयलिस्ट, 60 जानने वाले लगा सकता हूँ। इस प्राइम मिनिस्टर की सिमत को देखें कहाँ जा रहा है। ये ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बट पर्सन जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके पर्सन से डिस्क्रेशनरी पावर्स हटा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा, आप आई, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्रेन मार्च था, जो गुज़िश्ता रात लड़काना में जाके ख़त्म हुआ। स्टे विद अस। क्या समझ में है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा झुक जाएगा? बाजी अलीमा खान का एहतसाब होगा या एहतसाब ही ना करे, मगर हमें वो सिलाई मशीन तो दे दे। सादिक और अमीन एक सिलाई मशीन। हम एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं मानते। जब केस कराची में चल रहा है तो आखिर पिंडी में ट्रायल क्यों किया जा रहा है? वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिनका सिंध के अंदर ट्रेन मार्च जो है गुज़िश्ता रोज़ लड़काना जाके ख़त्म हो गया। ये कारवाने भुट्टो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कहती थी, बकौल पार्टी के ये एक मार्च था तो जो सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से अरेंज किया गया था, मगर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीचेस थ्रू आउट इस मार्च थी, उससे तो ये लग रहा था कि एजेंडा कुछ मुख्तलिफ है। उन्होंने हुकूमत पे
बहुत तनकीद की, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से उन्होंने जो अभी तक इक़दामात किए हैं या नहीं किए, और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी कैंपेन के हवाले से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत सख्त बातें की। नैब कोर्ट्स का जो फ़ैसला था फेक अकाउंट्स केस के ऊपर, उसका फ़ैसला करना कि वो पिंडी ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और उसके अलावा जो सारी कैंपेन एक चल रही है अकाउंटेबिलिटी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी उन्होंने भरपूर अंदाज में बात की। ये एक ऐसे वक्त में बात उन्होंने की जब आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो फेक अकाउंट्स केस है वो कराची से पिंडी ट्रांसफ़र हो चुका है, और आज ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल उनको मिली है। अब एहतजाज क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जारी रहेगा? क्या वो सिंध से आगे भी एहतजाज करने का सोचेंगे? और उनके जो लीगल मसाइल हैं वो इस वक्त कितने संजीदा हैं? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं शहला रज़ा साहिबा, जो सूबाई वज़ीर है बराए तरक्की ख़वातीन और सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो शहला साहिबा। शुक्रिया आपका भी। कभी जी शैला साहिबा, तो सबसे पहले तो बताएं कि ये जो मार्च था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, इसका मकसद क्या था? क्या ये एक एहतजाज था हुकूमत के ख़िलाफ़, या हम कहें कि सिर्फ एक पावर शो था सिंध के लिए? क्या इसका ताल्लुक़ सिर्फ बरसी से था? और जो भी एक उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या वो अचीव कर लिया बिलावल भुट्टो साहब ने? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये देखना होता है कि खुद एक पार्टी का कायद क्या कह रहा है कि, और पार्टी के कायद ने कहा कि मेरा कारवान है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चाकरी बरसी पे मैं निकाल रहा हूँ, जिस दिन मैं मार्च करूंगा, जिस दिन मैं एहतजाज करूंगा, उस दिन तो हुकूमत पता जाएगा। अब रही बात कि उन्होंने क्या बात की, तो क्या वो सारे रास्ते कहते हैं कि 40वीं बढ़ती है आप लोग आना। एक सियासतदान जब अपने वोटर से बात करता है तो वो अपने वोटर्स के मसाइल पे बात करता है, और उसने ये बिल्कुल कहा हर दफा कि आपने बरसी पे आना है और हम दोबारा वहां मिलेंगे। तो शैला साहिबा, जो नैब और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के फैसले हैं या जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, वो भी क्या वोटर्स के मसाइल में शामिल है? बिल्कुल है, क्योंकि वोटर चाहता है कि उसके कायदीन सही रहे, वरना ये 40वीं क्यों मनाई जाती? इसलिए कि लोगों को अफसोस है, चाहे 4वीं हो या 40वीं, लोग आज तक कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों शहीद किया गया, लोग आज तक कहते हैं कि मोहतरमा को क्यों मारा गया। लोगों को कायदीन की फिक्र होती है, और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा इसी तरह से निशाना बनाया गया है कि हमारे वजीर आजम या तो उनको हैंग किया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें बदला गया, और आसिफ अली ज़रदारी साहब जब से बीबी साहिबा की जिंदगी में आए उनको मुस्तकिल निशाना बनाया गया है, और पहले भी उनको 11.5 साल जेल में रखा। उन पे ऐसे रेफरेंसेस थे कि उन्हें कैसे पनिशमेंट हो सकती थी। तो किसी के साथ ये मजाक है कि आप जो है वो किसी के 11.5 साल उसको रखें, उसके ऊपर झूठे मुकदमे बनाएं, उसको डिफेम करने की कोशिश करें। जब हम कहें कि ये क्यों हो रहा है तो कह रहे हैं क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं। तो शैला साहिबा, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की कि लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक, तो उसके पीछे एजेंडा क्या होगा, या उसके पीछे आपकी एम्स क्या होंगी? वो एहतजाज होगा या उसका ताल्लुक किससे होगा? अच्छा देखिए, ये जो हमारे मुकदमात हैं जी, इनको तो हम फेस कर रहे हैं ना, और हमेशा करते आए हैं। तो हम क्या आवाज नहीं उठाएं कि आप हमें क्यों अदालतों में घसीट रहे हैं? अच्छा, इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि कोई भी पार्टी की सिवाय पीपल्स पार्टी वोट लेने को तैयार नहीं थी। हर एक जो है वो इन इलेक्शंस को नहीं मान रहे थे, हम हर एक को मनाया। हमने जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा आप हमें बताएं, हम आपकी उस तरह मदद करें। चेयरमैन बुलाने का कदम बढ़ाओ इमरान, हम आपके साथ हैं। इनको हमारी कमजोरी समझा गया। तो शैला साहिबा, इफ आई कैन जस्ट इंटरजेक्ट हियर, तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और सहारा देने के लिए तैयार थी, मगर अब क्योंकि आपके खिलाफ लीगल केसेस हैं, करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, तो अब आपको जो है वो सिस्टम भी, उसके खिलाफ आप एहतजाज करने को तैयार हैं। अब आपको सिस्टम को सपोर्ट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, हमने तो आज भी मैंने कहा है कि मैं आपकी हुकूमत नहीं गिराना चाहता।
مجھے آپ کی حکومت گرانے میں کوئی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسا بھی کر دیا گیا ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہم اس کو اسٹرینتھن کریں, لیکن ہم ایک حکومت کی پالیسیز پہ تو بات کر سکتے ہیں نا. شیلا صاحبہ, تو پھر اگر حکومت نہیں گرانی تو لانگ مارچ کس لیے؟ کیونکہ تاریخ کے اندر جب بھی کوئی اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ زیادہ تر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز لے کے آئی ہیں, تو وہ تو ہمیشہ حکومت گرانے کے لیے, اچیو کر سکیں یا نہیں کر سکیں وہ دوسری بات ہے, مگر چلتے وہ ہمیشہ اسی آبجیکٹیو کے ساتھ ہیں. دیکھیں ابھی تو ہم نے لانگ مارچ کیا ہی نہیں. ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کے 100 دن دیے, اس کی شیخیاں اس کے دعوے ہم نے نہیں تھے, پلان آپ کا تھا. آپ 100 دن میں وہ نہیں کر سکے, 200 دن ہو گئے آپ نہیں کر سکے. آپ 3 بجٹ بجلی کے بلوں میں آپ نے طوفانی جو ہے انتہا کر دی, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے وقت پیٹرول کی اور کروڈ آئل کی قیمتیں جو تھیں انٹرنیشنلی ہائیسٹ لیول پہ تھیں. آپ دیکھیں فی یونٹ کیا تھا اور آج لویسٹ لیول پہ ہیں. آج کیا ہے, گیس جو ہے سب سے زیادہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہمارے صوبے میں ہمیں گیس نہیں مل رہی اور اس کے بلز کہاں ہیں؟ آپ کے گھر نہیں آ رہے. مہنگائی ہر چیز پہ کہاں پہنچ گئی. تو کیا اس پہ آواز نہیں بلند کریں کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم اس سے قرض نہیں مانگیں گے. آپ نے بیرونی اور اندرونی قرضوں کا وہ انبار لگایا ہے میں کہ کسی گورنمنٹ نے اس میں قرضے نہیں لیے. آپ کہتے تھے کہ میں جو ہوں ٹیکسز نہیں لگاؤں گا کیونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں وہ جگہ ٹیکس ہوتے ہیں. آپ نے ٹیکسز کی انتہا کر دی. آپ نے اتنی مہنگائی کر دی کہ آپ رک نہیں رہے اور کہتے ہیں کہ ابھی عوام کی اور چیخیں نکلیں گی. تو عوام تو مر رہے ہیں, کیا ہم اس سے بولے نہیں؟ جی عوام تو سندھ سے, خیر یہ جو سارے مسائل ہیں یہ تو سندھ سے آگے بھی ہیں شیلا. ابھی تک تو آپ نے احتجاج صرف سندھ تک ہی کیا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن کے ممبرز اپوائنٹ ہونے ہیں, اور فائنلی وزیر اعظم عمران خان نے خط لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کنسلٹیشنز کے لیے اس ایشو پہ. اسٹے ود اس. پرائم منسٹر آفس نے اب لکھ دیا ہے ڈائریکٹلی لیڈر آف دی اپوزیشن کو, لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے جو پینل پرپوز کرنا تھا 3 ناموں کا, جو 2 سلاٹس خالی ہیں ان کو بھرنے کے لیے, ان کو لکھ دیا ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن کہ 2 ممبرز اپوائنٹ ہونے ہیں سندھ اور بلوچستان سے. اس کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن کے لیڈرز کے درمیان کنسلٹیشن ہو. اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ذمہ داری شاہ محمود قریشی صاحب کو سونپی اور وزیر خارجہ کی طرف سے ایک خط کیا شہباز شریف صاحب کو, جس پہ شہباز شریف صاحب نے جب اعتراض کیا تو اب وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو ایک خط کیا ہے, مگر اب شہباز شریف صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ اس خط کے اوپر وزیر اعظم کے سیکرٹری کے دستخط ہیں اور وزیر اعظم کے نہیں, جبکہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اپوزیشن اور چیف ایگزیکٹو دونوں کے درمیان ڈائریکٹلی ہونی چاہیے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ ہیں بلڈیٹ کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, تو یہ ایکچوئل کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو ہے یہ کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم کو خود ڈائریکٹلی رابطہ کرنا پڑے گا اپوزیشن لیڈر سے, یا وہ ایک خط کے تھرو یہ بات کر سکتے ہیں, اور کیا خط کے اوپر بھی ان کے دستخط جو ہے وہ مینڈیٹوری ہے؟ دیکھیے, یہ جو ہمارا دستور ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق 2 باتیں ہیں بڑی واضح کہ یہ کنسلٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کرے گا پرائم منسٹر. یعنی کنسلٹیشن تو ان کے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہونی ہے, لیکن اس کو انیشیٹ پرائم منسٹر کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنسلٹیشن کے ذریعے سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے کنسلٹیشن کے بعد. تو میرے خیال میں یہ کنسلٹیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہے. وہ کسی تیسرے کے ذریعے سے پیغام رسانی تو کر سکتے ہیں, یعنی جیسے اب انہوں نے خط لکھا ہے, میرے خیال میں اگر وہ خط براہ راست خود لکھتے
یا فون کر لیتے اگر ملاقات نہیں بھی کرتی تو بھی شاید ٹھیک ہوتا، لیکن سیکریٹری کے تھرو خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ براہ راست کنسلٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے میری دانست میں تو شاید وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس لیے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا اعتراض بجا ہے کہ ویسے تو خیر کنسلٹیشن کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ ان سے مل لیں، آپ انہیں پسند کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ تو بہت ساری چیزوں پہ سر کنسلٹیشن تو آگے نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی مطلب یہ تو بہت ساری کیا کہتے ہیں پوسٹ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسلٹیشن ہو، بٹ کلیئرلی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ۔ جی میرے خیال میں تو اور اگر اس پہ کانسٹیٹیوشن کی منشا یہ ہے، ہاں سر، تو اگر اس پہ وزیر اعظم یہ ییلڈ نہیں تھے آپ کے خیال میں تو یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت تو یہ الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے اور یہ کام اس وقت اور یہ ڈیسیژن میکنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈیسیژن میکنگ اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ تینوں ایگزسٹنگ ممبرز جو باقی بچ گئے ہیں، 2 ممبرز اور ایک چیف الیکشن کمشنر، جب تک کہ وہ کسی ایک چیز پہ متفق ہوں گے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ جہاں کہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہوگا تو پھر فیصلہ نہیں ہو سکے گا، پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک یوں سمجھے کہ ٹائٹ روپ پہ چلنے والی بات ہے، ایک پل صراط پہ چل رہے ہیں آپ کے، اچانک اگر کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا تو ڈیڈ لاک ہو جائے گا، پھر فیصلے نہیں ہو سکیں گے۔ تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ باقی 2 ممبرز بھی ان کا فیصلہ ہو جائے، تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ سر تو کیا یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف دستخط کا ہے، مطلب کہ اس کے اندر کلیئرلی کوئی اس طرح کی تو کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی فون پہ بات کرنی ہے یا فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی ہے؟ مسئلہ اگر صرف اتنا ہی ہے کہ دستخط جو ہے وہ کسی اور کے نہ ہوں، وزیر اعظم کے خود ہوں، تو اس کے بعد یہ جو سٹیل میٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں چیزیں اس سے ذرا کہیں آگے کی ہیں۔ دیکھیے یہ میرے خیال میں اپوزیشن یا لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے آپ کو بہت ہیومیلیٹڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ پرائم منسٹر ان کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی بریفنگ کا معاملہ تھا، اس پر بھی اپوزیشن تیار نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ ان کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا پرائم منسٹر نے۔ میرے خیال میں ان چیزوں میں ایگو کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب کو فون اٹھا کے سیدھا بات کرنی چاہیے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے رکھا آ جائے، بات کر لیتے ہیں۔ It should be as simple as that. بہت بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، we'll be back tomorrow at the same time.